أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل کیا، اور آپ چونکہ مکہ مکرمہ میں تھے اور اہل مکہ یا مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھ رہے ہو. زمین میں اگر چلو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور قومیں آئیں، دنیا میں آباد ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے جب ان کا رویہ دیکھا کہ وہ نافرمانی سے باز نہیں آ رہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں اور دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ان کا انجام کیا ہوا، لوگوں کو کس طرح اس دنیا سے اس نے اٹھایا. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض. وہ قوت اور آثار میں ان سے بہت ہی آگے تھے. اور میں نے اشارہ دیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو کہ مدائن ہے، مدائن صالح میں، اور اسی طرح ان سے پہلی کئی قومیں عاد ہے. ان قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر نافرمانی پہ اتر آؤ گے تو تم سے پہلی بڑی بڑی قومیں ہم نے تباہ کی، تم کون ہو؟ اور پھر جب وہ باز نہ آئیں، اللہ کی نافرمانیوں سے نہ رکیں، تو فرمایا کہ جو انجام ان کا ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے. ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی ایک سرکش شخص کا ذکر کیا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا
اور وہ نشانیاں اور آیا سلطان مبین، واضح نشانیاں جو کہ ان کی نبوت کا ثبوت تھیں، ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل تھیں اور قوی اور واضح دلائل تھیں۔ یہ قوی اور واضح دلائل بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے انہیں کچھ اور نشانیاں بھی دیں۔ اب وہ اور نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو بڑا مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضا، یعنی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالیں تو وہ ہاتھ جو پہلے بالکل سادہ، جب جیب سے نکال کر ڈالیں تو وہ چمکدار، ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ اور دوسرا عصائے موسیٰ، عصائے موسیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے، جس کے مختلف کام ذکر کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے، احش بہا علی غنمی اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور یہی وہ عصا ہے جس کو دریا میں مارا، اللہ رب العزت نے اس کو دریا کے پانی کو ادھر کا ادھر کر دیا، درمیان میں سے راستہ بنا دیا۔ اور یہی وہ عصا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی۔ جادوگروں کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی واقعے کے ضمن میں قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس کی، قرآن نے فرعون کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کی 16 صورتوں میں یہ واقعات آئے ہیں۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، فرعون نے انکار کیا، اس کی قوم نے انکار کیا، اور بالآخر ایک موقع ایسا آ گیا کہ انہوں نے مقابلے کے لیے ٹھان لی، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے جتنے بھی جادوگر تھے وہ اکٹھے کر لیے اور کہا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے آؤ، جادوگروں کی شرطیں تفصیل سے واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کہا کہ تمہیں میں اپنا مقرب بنا لوں گا، یعنی اگر تم کامیاب ہوگے تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ آئے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ کرو، کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم اپنا وار کرو، تم دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر تو تھے نہیں کہ بھائی مقابلے میں کہیں ان کا کوئی وار بڑا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اس نبوت کے معاملہ میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنا وار کرو۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہی اپنا عصا پھینکو۔ وہ ڈنڈا پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جتنے ان کے شپولے تھے وہ سارے کے سارے اڑا لیے، ہضم کر گیا۔ ایک معجزہ یہ ہے عصائے موسیٰ، جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ بکریوں کے لیے پتے جاڑ لیتا ہوں، اس پہ ٹک لے کھڑا ہو جاتا ہوں، پتھر پہ ماروں 12 چشمے نکل آتے۔ قرآن مجید واقعہ یہ بھی موجود ہے نا، پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے، قوم کے چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکل آئے، ہر کسی کے لیے الگ الگ چشمہ۔ یہ عظیم معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ آیات نشانیاں اور معجزات، تو یہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بعض اور بھی آیات یا معجزات کا ذکر ہوا ہے، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم نے ایک جگہ اکٹھے 9 آیات کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیات دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات جو دیں وہ کون کون سی تھیں؟
فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. یہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء ہے، جس کی یہ آیت نمبر 101 ہے. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں. اب قرآن کریم کے اندر اسی جگہ پہ 9 نشانیوں کا پوری تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے. بعض جگہوں پہ 2 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں، اور یہ نشانیاں موجود ہیں. صحیح احادیث میں بھی یہ نشانیاں ثابت ہیں. ان میں سے ہاتھ کا سفید ہونا، یہ لاٹھی یا عصا کا سام بن جانا، قحط سالی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، دعا پر قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا، اور ان کے پھلوں میں کیڑے آ گئے، پھلوں کا نقصان ہو گیا. قوم کے لیے یہ مصیبت بن گئی. اور جراد، ٹڈی دل، معروف ہے کہ اگر کسی علاقے میں وہ ٹڈی دل آ جائے تو وہ پورے کے پورے علاقے کو، جتنی سبزیات ہیں سب کو چٹ کر جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ٹڈی کا عذاب بھی انہیں دیا. اسی طرح کمل، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے لیے کمل قاف کے ساتھ، جس کو ہم جوئیں کہتے ہیں، ان کو جوئیں پڑ گئی ایک عذاب کی شکل میں. جب بھی کوئی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس طرح کا انتظام کیا، قوم کے لوگ کہتے کہ تم اللہ سے دعا مانگو، ہمارا یہ عذاب ٹل جائے، ہم تمہاری مان لیں گے. اور جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے عذاب ٹال دیا. اور عذاب کے ٹل جانے کے بعد وہ لوگ وہیں کے وہیں جہاں تھے، فوری طور پر جیسے عذاب ختم ہوتا، وہ جو ہیں اپنی جگہ پلٹ جاتے. ایک انہی میں سے 9 میں سے یہ تھا کہ ان کے یہاں اللہ رب العزت نے مینڈک کے اتنی تعداد میں پیدا فرما دیے کہ وہ کوئی بھی برتن اٹھاتے ہیں، صاف ستھرا برتن، اس میں دودھ ڈالا ہے، اوپر ڈھکن دیا ہے، جب اس کو نکالنا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، تو وہ مینڈکوں سے بھرا ہوا ہے. ہر جگہ ان کے یہاں مینڈک ہی مینڈک. اللہ رب العزت نے مختلف یہ معجزات جو ہیں ان کو دیے. اور ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی دیا گیا کہ قوم پانی رکھتی ہے، قوم دودھ رکھتی ہے، قوم شربت بنا کے رکھتی ہے، پینے کے لیے ڈھکن اٹھاتے ہیں، وہ خون کا بھرا ہوا برتن ملتا ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی مختلف نشانیاں، قوم کو ڈرانے، قوم کو سمجھانے کے لیے یہ نشانیاں دیں. لیکن ہوا وہی جو قریش بھی کرتے رہے. قریش کے یہاں بھی یہی ہوا. صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا. کہا کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آ جائے تو ہم مان جائیں گے. اونٹنی نکل کے آ گئی لیکن نہیں مانے. مشرکین مکہ نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو ہم مان لیں گے کہ تم نبی ہو. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن انہوں نے نبی نہیں مانا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں قرآن کریم کا ایک انداز آپ کے ذہن میں رہے، ابھی 16 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر صورت میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے. کچھ چیزیں جو پہلے ذکر کی گئی ہیں وہ بھی آ گئیں، اور کچھ چیزیں نئی اضافہ ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ظاہر ہے کہ تکرار تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا تکرار جہاں کہیں ہوا، کوئی آیت دوبارہ آئی، کوئی واقعہ دوبارہ آیا، اس میں کوئی نہ کوئی چیز اور ہوتی ہے. اس طرح 16 مقامات پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے ساتھ قوم کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا. اور اس مختلف جگہوں پر جو تذکرے ہیں ان میں مختلف چیزیں ہیں. جیسے ابھی یہاں 9 نشانیوں کا ذکر کر دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف 9 نشانیاں دے کر بھیجا. اللہ رب العزت نے یہ جو نشانیاں دیں وہ ان کی صداقت کے لیے تھیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن قوم کا حال، پہلی قوموں کا بھی یہی حال رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کا بھی یہی حال ہوا. جیسے ہی معجزہ دیکھا
بعد میں بات آئی گئی کر دی اور انکار کر گئے۔ اللہ رب العزت فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلائل دے کر بھیجا جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام سا آدمی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے وہ تعلیمات ان کی قوم کے لیے صادر کرواتا ہے جو عام آدمی کے بس میں نہ ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کوئی استاد نہیں، کوئی تعلیق نہیں، کچھ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلمات نکلوائے۔ قرآن کریم کے علاوہ احادیث وہ کلمات ہیں کہ ایک ایک دو لفظ میں معانی کا دریا موجود ہے۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زبان سے وہ باتیں کروائے، ان سے وہ کام کروائے، لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائے جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو۔ اور نبی ایسی باتیں کہے، نبی ایسی تعلیمات مہیا کرے اور قوم نبی کو کہے کہ یہ پاگل ہے، یہ بھی تو ہوتا آ رہا ہے نا۔ اور کسی ایک قوم میں نہیں بلکہ قرآن نے کہا کہ بہت ساری جو قومیں ہیں وہ اپنے انبیاء کے بارے میں جادوگر اور پاگل کہتے آ رہے، بلکہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ معلوم نہیں، یہ کہا گیا کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں۔ پہلی قوم گئی، نئی قوم آنے والی جو ہے اس کو کہہ کے گئے کہ تمہیں جو نبی آئے گا، تمہارے پاس جو نبی آئے گا اس کو پاگل اور جادوگر شمار کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ وصیت نہیں کر کے جاتے، بظاہر لگتا ہے ان کی فطرت میں یہ بغاوت موجود ہے، فطرت کے غلط لوگ ہیں، اسی کتابیں یہ سارے کے سارے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور قوی دلیل اور حجت واضحہ دے کر بھیجا کہ ان کی نبوت کا لوگوں کو اقرار کرنا آسان ہو جائے، انکار نہ کرنے پائیں۔ بھیجا کہاں؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان، اور حامان کی طرف، و قارون، اور قارون کی طرف۔ تین بڑے بڑے لوگ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ایک فرعون ہے، دوسرا حامان ہے جو کہ فرعون کا وزیر ہے، اور تیسرا قارون ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کوئی صرف ان تین لوگوں کے لیے نہیں تھی، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ پوری قوم کے لیے تھی، لیکن ان قوم کے تین بڑوں کے نام لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کے ان کو دعوت دیں، ان کو اللہ کی تعلیمات کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف بلائیں۔ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا، لیکن دعوت کے لیے فرعون کی طرف جب اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، میری زبان صاف نہیں، جبکہ میرا بھائی ہے اس کی زبان بڑی صاف ہے۔ اگر تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دے، یعنی میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے تو ہم دونوں جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تیری بات مان لی، جاؤ ہم تیرے بھائی کو بھی نبوت دیتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا۔ نبوت طلب کی، اللہ نے نبوت دے دی، اور یہ وہ منصب ہے کہ جو مانگے سے نہیں ملتا، یہ وہ منصب ہے جو پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ وہ منصب ہے جو خریدنے سے نہیں ملتا، جسے اللہ دے اسے ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ہارون کو دے دیا علیہ السلام۔ اب یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں بھائی فرعون کی طرف گئے، فرعون کو دعوت دی، اور جو واقعہ قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے
اس نے اس کا کیا رد عمل دکھایا. یہ بات معروف ہے، قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے کہ اس فرعون کو کچھ منجمین نے، جو ستارے دیکھتے ہیں، علم نجوم جانتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، تیرا دشمن ثابت ہوگا. تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں میں سے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مروانا شروع کر دیا. یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. لڑکوں کو مرواتا رہا، لڑکیوں کو چھوڑتا رہا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے؟ موسیٰ علیہ السلام اسی کے یہاں قریب میں پیدا ہوئے، اور صرف اسی کے قریب میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں ان کے گھر میں بھیجا، اور یہ اپنی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کو پالتا رہا. پالنے والا، حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جس نے اتنے لوگوں کے بچے مروا دیے اس بچے کو مروانے کے لیے کہ یہ دنیا میں نہ آنے پائے، وہ بچہ اس کے گھر میں پل رہا ہے. اور اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں کہ بچہ ماں سے چھن جائے تو ماں کی کیا حالت ہو سکتی ہے. یہ بڑی معروف بات ہے. اللہ رب العزت نے ماں کے لیے بھی روزانہ دیکھ بھال کا انتظام مکمل کر دیا. فرعون نے کوششیں کی، ادھر سے عورتیں آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہیں، یہ دودھ پلائیں گی، وہ دودھ پلائیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا ہوا ہے کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. اور بالآخر یہ الگ سے ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ بہن نے پھر جا کے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ دودھ پلائے تو یہ پی بھی لے گا. بلایا گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. جیسے ہی ماں نے چھاتی سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا بیٹا تو پالے گی، معاوضہ بھی لے گی، اور تیرا بچہ بھی شاہی دربار میں پلے گا. اللہ رب العزت نے نجومیوں کی باتوں کو غلط ثابت کر دیا کہ جسے میں رکھوں اسے تم چاہے کچھ بھی کرتے رہو، اسے کوئی مار نہیں سکتا. اور نجومیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کذب المنجمون وان صدقوا. نجومی جھوٹے ہیں اگرچہ کبھی کوئی ان کی بات صحیح بھی نکل آئے. اب نجومی جھوٹے ہیں اگرچہ ان کی کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آئے، کبھی کوئی بات جو صحیح نکلتی ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو اندازے کے ساتھ وہ بتاتے ہیں، کیونکہ علم غیب تو سوائے اللہ کے کسی کو ہے نہیں. اٹکل پچو مارا اندازے کے ساتھ کہا کہ یہ ہوگا اور یہ ہونے والا ہے. کوئی چیز اس میں سے قدرتی صحیح نکل آئی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہونے والا ہے. اندازہ تھا کہ نکل آیا. اسی لیے فرمایا کذب المنجمون وان صدقوا. نجومی کی اگر کوئی بات صحیح بھی نکل آئے تو وہ جھوٹا ہے. نجومی جھوٹے ہوتے ہیں. نجومیوں نے اس بچے کو مروانے کے لیے کتنی دنیا کو مروا دیا، اور اللہ رب العزت نے نجومیوں کو، فرعون کو، سب کو غلط ثابت کر دیا. اور یہ سلسلہ جو ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہیں پیدا نہ ہو جائیں اس وقت اس نے کیا، بہت سارے بچوں کو مروایا. پھر جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور اس وقت آپ کہاں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اپنے علاقے کو چھوڑا، یہاں آگے مدائن شعیب، یہ بھی تبوک سے آگے سمندر کے کنارے پر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے. وہاں آ کے 10 سال گزارے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، واپس گئے. راستے میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی. فرمایا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ مقدس وادی طویٰ ہے، یہاں جوتے اتار کے آؤ. یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دی. اب یہ واپس جا رہے ہیں، میاں بیوی اپنی قوم میں پہنچے تو نبوت کا اعلان کیا. بھائی کو بھی اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا. اب یہ دونوں فرعون کے دربار میں گئے، اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اس نے انکار کیا.
اور اس وقت دوبارہ فرعون نے یہ کارروائی شروع کروا دی. کہا کہ ان کی قوم کے لوگ جو کہ اس نے غلام بنائے ہوئے تھے، ان کے بچوں کو قتل کرواتے، لڑکوں کو قتل کرواتے رہو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. یہ کیوں ہوا؟ پہلے تو تھا کہ موسیٰ کہیں پیدا نہ ہو جائے، اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی قوم کے لڑکوں کو قتل کرواؤں گا، لڑکیوں کو زندہ رکھوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ اس کی قوم کے بچے قتل کیے جائیں گے تو لوگ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے بلکہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے. تو یقیناً یہ بات یا اس کی یہ ترکیب کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ تم ابھی نبی نہیں بنے تھے، ہمیں تب بھی بڑی اذیتیں پہنچیں، اور تم نبی بن کے آ گئے ہو، ہم نے تم پہ ایمان لائے تم پہ، تب بھی ہمیں اذیتیں پہنچی ہیں. یہ دونوں وقت جو ہیں تم دنیا میں آنے والے تھے، ہم اذیت میں رہے، تمہاری وجہ سے ہمارے بچے قتل ہوتے رہے، اور اب تم نبی بنا دیے گئے ہو، اب پھر ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ دوسری مرتبہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے فرعون کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، لوگ اس سے ہٹ جائیں اور لوگ اس کی نبوت کا علاج جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیں. اور یقیناً اس کا کافی اثر ہوا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 129 ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا. اے موسیٰ تم ابھی آئے نہیں تھے، یعنی تم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے تو ہمیں بہت اذیت پہنچائی گئی. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اب تم آ گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، نبی بنا دیے گئے ہو، اب پھر ہمیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے کسی بندے کو نبوت دے اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ قوم سمیت اذیتوں میں مبتلا رکھے. کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ان کا خلیفہ بنا دے، ان کی جگہ اللہ رب العزت تمہیں کھڑا کر دے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح ذکر کیا، اور سورۃ الاعراف میں وہ جو 9 آیات ہیں ان میں سے چند آیات کا ذکر ایک ہی جگہ فرما دیا. آیت نمبر 133 سورۃ الاعراف فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے فرعون پر طوفان، فرعون اور اس کی قوم پر طوفان بھیجا. والجراد، اور ٹڈی بھیجی. والقمل، اور جوئیں. والضفادع، اور مینڈک. والدم، اور خون. یہ 5-6 آیات جو ہیں وہ ایک ہی جگہ اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی ہیں. اور بالآخر جب یہ فرعون کسی بھی طرح کام ماننے کو نہیں آیا، قوم کو بھی لے کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بالآخر ہم نے اس کو غرق کر دیا. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے فرعون سے، اس کی قوم سے انتقام لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ رب العزت کے انبیاء کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اور پھر آ کے کوشش کرتا ہے کہ وہ نبوت کا انکار کرے، نبیوں کا انکار کرے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جب چاہے ان کو تباہ کر دے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں، اے قریش، اے مکہ والو، اے مشرکین، وہ قومیں تم سے بہت بڑی طاقتور تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی نافرمانی کے نتیجہ میں انہیں ہلاک کر دیا. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فرعون کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے. حامان اسی کا وزیر تھا، یعنی اس کی تفصیلات جو ہے عموماً جہاں کہیں یہ نام آتے ہیں اکٹھے ہی آ جاتے ہیں. فرعون، حامان اور قارون. فرعون حاکم ہے اور معروف ہے کہ یہ مصر کا حاکم تھا،
جو خاص طور پر قبط قبیلہ ہے اس کے حاکموں میں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو اس نے غلام بنائے رکھا، قتل و غارت، ظلم و جبر، ہر طرح کی زیادتیاں یہ کیا کرتا تھا، اور حامان اس کا مشیر یا اس کا وزیر، حامان مشیر یا وزیر تھا، دونوں ایک ہو گئے۔ اور قارون کے بارے میں قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ قارون جو ہے وہ اصلاً موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اصلاً وہ قبطیوں میں سے نہیں تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس نے مال و دولت کے نشے میں آ کر یہ معاملہ سارے کا سارا اٹھایا، اس نے مال و دولت کے نشے میں اور پھر فرعون کے ساتھ اس کی حکومت میں شرکت کر لی، جس کے نتیجہ میں پھر بالآخر اللہ رب العزت نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 76 میں اللہ نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ موسیٰ، قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، فَبَغَى عَلَيْهِمْ، اس نے ان کے خلاف بغاوت کر لی، اپنی ہی قوم کے خلاف یہ باغی بن گیا، ان پر اس نے ظلم و زیادتیاں کرنے شروع کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، قارون کو ہم نے خزانے دے رکھے تھے۔ دنیا میں دولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور تو قارون ہی ہے نا، کہ سب سے زیادہ دولت دنیا میں قارون کے پاس تھی، اور اس کے پاس دولت کتنی تھی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیوں کا اتنا وزن تھا کہ ایک جماعت اٹھاتی تو وہ مائل ہو جاتی۔ لَتَنُوءُ کما چلتے ہوئے آدمی کے سر پہ وزن ہو تو ہوتا نا، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، لڑکھڑاتا ہوا پھر رہا ہو، چل رہا ہو۔ فرمایا کہ لوگوں کی ایک جماعت، اور کئی روایات سے تو لگتا ہے کہ اونٹوں کا ایک غلہ، لوگوں کی ایک جماعت تھی یا اونٹوں کا غلہ تھا، اس پہ وزن لادا ہوا ہوتا تو اس سے سیدھا چلا نہیں جاتا، مائل کبھی دائیں کبھی بائیں لڑکھڑاتے ہوئے چلتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنی دولت سے نوازا ہوا تھا۔ آج کل کے زمانے میں ہوتا تو اونٹوں پہ لادنے یا بندوں کو چابیاں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ چھوٹا سا کارڈ جیب میں رکھا ہوا ہوتا، جہاں جاتا وہاں لگاتا، پیسے نکلنا شروع ہو جاتے۔ لیکن اس وقت چونکہ یہ سلسلے نہیں تھے، اس وقت سونا، چاندی، درہم، دینار اور اسی طرح کی چیزیں تھیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے جہاں جہاں رکھتا ان کی چابیاں جمع کرتے، ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھا کے سیدھے چل نہیں سکتی تھی بلکہ لڑکھڑاتے ہوئے چلا کرتی تھی۔ فرمایا اولی القوہ، ایک طاقتور جماعت اس کی چابیوں کو لے کے سیدھی کمر کر کے چل نہیں سکتی تھی بلکہ لڑکھڑاتی ہوئی چلتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے اسے کہا، قوم اس کی کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیونکہ پہلے ابھی اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، اسی قوم نے اسے کہا کہ اتنے اتراؤ نہیں، لا تفرح کا معنی تو ہوتا ہے کہ اتنے خوش نہ ہو۔ اب آدمی اللہ کی نعمت پر خوش بھی ہوتا ہے، وہ خوشی جائز بھی ہے، لیکن جب خوشی حادث سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اس نعمت کو اپنے لیے ایک خاص انعام سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے تو یہ خوشی جو ہے، اس کے لیے اردو میں بہترین لفظ ہے اترانا، غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو کر اکڑتے ہوئے چلنا۔ قوم نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، ابھی تم اتنے اترا کے بھی نہ چلو کیونکہ اللہ کو اترا کر چلنے والے پسند نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کیا اور کہا کہ ہم نے اسے دولت سے نوازا اور دولت نے ہی اسے باغی بنا دیا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات اس کی موجود ہے کہ یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے، گویا کہ وہ دولت کے حصول میں اللہ رب العزت کے فضل کو تسلیم نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں اس لیے میں نے کمائی ہے، اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ دولت جمع کر لے؟
میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں، کبھی ہسپتال میں چکر لگے، خاص طور پر جو لوگ وہاں ایڈمٹ ہوتے ہیں ان میں کبھی کسی وارڈ میں گھوم کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے اور پیتے ہیں. جو بھی اللہ نے مہیا کر رکھا ہے اپنی مرضی سے نوالا کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں. ہسپتال میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مالدار ہیں، بہترین ان کے لیے انتظامات ہیں، لیکن اپنے منہ سے لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتار سکتے، اپنا ہاتھ اٹھا کے منہ تک نہیں لے جا سکتے. عجیب عجیب حالتوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے غذا کا انتظام کسی کے گلے سے، کسی کے پیٹ سے، کسی کے کہیں سے اس کے لیے زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو دولت تو بڑی دور کی بات ہے، آدمی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے. عقل بھی اسی کی دی ہوئی. اگر وہ چاہے تو یہاں سے تھوڑا سا کرنٹ لگا کے شارٹ سرکٹ کر دے تو یہی چلتا پھرتا انسان پاگلوں کی طرح ہو جائے. یہ بھی اسی کی دین ہے، اور اسی کے ذریعے اگر کمایا ہے تو پھر اس کا احسان مانو. وہ بھی احسان ماننے کو تیار نہیں. کہا کہ نہیں، یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہوا ہے. اللہ رب العزت نہ چاہے تو کسی کی عقل کام نہیں کرتی. بلکہ ہمارے علاقوں میں تو ایک مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ غریب آدمی کی تعلیم کوئی فائدہ نہیں دیتی، جس طرح کے سردیوں میں چاند کی روشنی کوئی خاص فائدہ نہیں دیتی. اب سردی زور ہو جائے تو چاند کی روشنی سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ لوگ اندر گھسے ہوئے ہیں، دروازوں کے سوراخوں تک بند کرتے ہیں کہ کہیں اندر سردی نہ آ جائے. اسی طرح غریب آدمی تعلیم حاصل کر لے تو اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ملے گا، گزارا کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس میں نہیں اترانا چاہیے کہ میں اپنی ڈگری، میں اپنی فلاں کی وجہ سے کما رہا ہوں. اللہ کا فضل ہر حال میں ماننا چاہیے. یہ بات قارون نے کہی تھی کہ میں نے اپنی تعلیم اور اپنی عقل کے ذریعے کمایا ہے، اور متکبر ہو گیا. بالآخر اللہ رب العزت نے اس کے سر پر اس کی دولت اور اس کا پورا گھر رکھا اور زمین میں دنسا دیا. اگر اللہ کی نعمت کا اقرار نہ کریں گے، اللہ کی نعمت کو مانیں گے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی دولت اسی کے سر پہ رکھی، اس کا گھر بھی اس کے سر پہ رکھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دنسا دی. اور وہ کب تک دنستا رہے گا؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ بڑا اتراتا ہوا، بڑے متکبرانہ انداز سے لہراتا ہوا چلتا جا رہا تھا، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے تک گرائے، جو کہ متکبرانہ چال ایک معروف ہے. اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دنسا دیا اس کے تکبر کے نتیجہ میں، اور فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قارون کا حال جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوا. اللہ نے دولت اور اس کا گھر مکان سارے اس کے سر پہ رکھے اور اس کو نیچے رکھا اور زمین میں اس کو دنسانا شروع کر دیا. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ماننا چاہیے. اگر اللہ کو نعمت دے تو اس کو اسی کی طرح منسوب کرنا چاہیے کہ آج میرے پاس دولت ہے، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس عہدہ ہے. یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کا احسان ہے. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر اور واضح دلائل دے کر بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فقالوا ساحر کذاب، تو ان بدبختوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. اور یہی بات جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ الذاریات میں یہ بات اللہ نے ذکر کی کہ یہ لگتا ہے کہ مختلف قومیں ایک دوسرے کو وصیت کرتی چلی آئی ہوتی ہیں کہ اس طرح کے الفاظ اپنے نبیوں کو کہنا. ارشاد فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 52 اور 53 میں، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. جس بھی قوم کی طرف نبی آیا تو انہوں نے اس کو کیا کہا؟ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یا مجنون، پاگل ہے. اتوا
अतवासौ बिही, क्या ये एक दूसरे को नसीहत करते हुए आते हैं, वसीयत करते हुए आते हैं कि जो भी नबी आएगा तुमने उसे यही कहना है। बल हुम कौमुन तागून, बात ये नहीं है बल्कि ये सारे के सारे सरकश लोग हैं, अपने नबियों के बारे में इतनी बदज़बानी करते हैं कि ये जादूगर हैं, ये पागल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये सिलसिला कोई फ़िरौन अकेले का नहीं बल्कि उसकी पहले कौमें भी यही करती आईं, और देखें उसके बाद भी यही हुआ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या नाम नहीं दिया गया। कहा गया कि ये पागल है, कहा गया ये जादूगर है, कहा गया ये काहिन है, कहा गया ये शायर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन कौम कहने से बाज नहीं आई। अल्लाह ने जो फरमाया कि लगता है कि ये एक दूसरे को वसीयत करते हुए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है, वसीयत नहीं करते। जहन में, सरिश्त में, इनकी फितरत में बगावत होती है, उसी के नतीजा में ये बातें ये करते हैं। फलम्मा जाअहुम बिलहक़ मिन इंदिना, जब हक़ के साथ हमारी तरफ से हक़ लेकर ये आए, क़ालू उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, तो फ़िरऔन ने कहा कि इनके जो लोग साथ हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग हैं, इनकी कौम के लोगों के लड़कों को कत्ल कर दो। मैंने पहले जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के ज़माने में ये उसने शोर मचाए रखा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बना दिए गए तो कहा कि अब जो इसकी मानते हैं, इसकी नबूवत को कबूल करते हैं, उनके लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दो। वस्तहयू निसाअहुम, और इनकी लड़कियों को, औरतों को ज़िंदा रहने दो। ये दोबारा उसने शुरू किया। वमा कैदुल काफिरीना इल्ला फी दलाल, और काफरों की जितनी भी मकर फरेबियाँ, जितने मकर हैं, जितनी फरेबकारियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये सारी की सारी गलती में ही हैं। दलाल गलती और गुमराही में ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मौका दिया, एक अजीम नबी इसकी तरफ भेजा, दौलत से नवाजा कि किसी तरह अगर ये कबूल कर ले तो दुनिया में बादशाही पहले से मौजूद है, और हाकिम अगर मुसलमान हो जाए तो क्या उसे हुकूमत छीन ली जाती है? हुकूमत तो रहेगी, लेकिन एक बात जो है वो सियासी नुक्ता नज़र से भी शायद वो लोग समझते थे, और यही बात मक्का वालों ने भी समझी कि अगर हमने इसकी मान ली तो हमारी सरदारियां ख़त्म हो जाएंगी। यानी जब हम इसको अपना नबी मान लेंगे तो हमारी सरदारी क्या रहेगी कि हम तो इसकी मान रहे हैं। सरकारी तौर पर हुकूमत हमारे हाथ में होगी, लेकिन सारे लोगों के दिलों पर हुक्मरानी इसकी होगी। इस बात को लेकर ना फ़िरऔन ने कबूल किया मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम इलाही, और ना ही मुशरिकीन मक्का ने। ये सिलसिला मुसलसल चलता ही रहा। फरमाया कि जितनी भी कोशिशें, बच्चों को मरवाओ, बड़ों को मरवाओ, बड़ों को ग़ुलाम बनाओ, मर्दों को बनाओ, औरतों को, जो कुछ भी ये फरेबकारियाँ करते रहे, जितनी भी कारस्तानियाँ करते रहे, ये सारी की सारी उनकी गलत साबित हुई। वक़ाल फ़िरऔन दरूनी अक़्तुल मूसा, फ़िरऔन कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर देना चाहता हूँ। अब ज़रूनी जो लफ्ज़ है मुझे छोड़ो, इससे लगता है कि उसकी कौम के कुछ लोग ऐसे थे कि ये चाहता था मैं कत्ल करूं, और वो चाहते थे कि कत्ल ना करूं। कुछ लोग रोकने वाले थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कौम चाहे सारी काफर ही क्यों ना हो, उनमें अक्लमंद लोग होते हैं। कुछ लोग इसको रोकते थे कि कत्ल ना करो, ठीक है तुम नहीं मान रहे, ना मानो, तुम्हारी बादशाहत है वो चलती रहेगी, लेकिन कत्ल ना करो। वो कहता है ज़रूनी, मुझे छोड़ दो, अक़्तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल कर देता हूँ, वल यद ओ रब्बाहू, और इसे अपने रब को पुकारने दो। यानी इस हद तक सरकश हो चुका है कि यहाँ दो माने लिए गए कि या तो वो रब को मानता ही नहीं कि इसका रब है और जो इसको बचा लेगा, और ये बात करीने अकल भी है, और कुरान करीम भी इस बात का इशारा दे रहा है कि वो खुद अपने आप को रब समझता था, और रब भी छोटा नहीं बल्कि बड़ा रब, आला रब।
قرآن کریم میں فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یعنی اگر کوئی رب اور ہے بھی تو وہ دوسرے درجے کا، اعلیٰ درجے کا رب میں ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی رب کو مانتا بھی ہے تو اس سے بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اب یہ اپنے رب کو پکار لے، مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور اگر اس کا رب کوئی ہے اور اسے بچا سکتا ہے تو یہ بلا لے اس کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو اگر چھوڑے رکھا تو یہ تمہارے دین کو بدل دے گا۔ دین کو بدل دے گا، ایک تو یہ کہ جس دین پر چل رہے تھے اس کو ختم کر کے یہ دین اسلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے پیغام مل رہا ہے وہ پہنچائے گا، دین بدل گیا۔ لیکن اس کو دین سے غرض نہیں تھی، اس کا دین تھا حکومت کا نظام، یعنی یہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چھین کر اپنے ہاتھ میں لے جائے گا۔ یہ دونوں طرح کے احتمالات جو ہیں یہاں موجود ہیں کہ وہ دین سے مراد حکومت لے رہا ہے، اگر یہ آ گیا تو ہماری حکومت، چونکہ جن سے یہ بات کر رہا ہے وہ اس کے اپنے لوگ ہیں، اگرچہ وہ اس کو قتل کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن ہیں اس کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اگر یہ زندہ رہا تو یہ ہماری حکومت بدل دے گا، ہمارے ہاتھوں سے حکومت چھین لے گا، اپنی قوم حکومت لے جائے گا۔ یا جس دین پر یا جن امور پر اس وقت لوگ موجود ہیں یہ ان کو تبدیل کر کے اپنا ایک نیا دین جو ہے وہ لوگوں میں نافذ کر دے گا۔ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کا دین ان یبدل دینکم، تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر دنیا میں یہ فساد پیدا کر دے گا۔ اب کسی نبی سے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں فساد پیدا کرے، کیونکہ نبی فساد کے لیے تو نہیں آتا نا، نبی تو اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ دنیا میں فساد پیدا کر دے گا؟ مراد یہ تھی کہ یہ جو باتیں کہے گا اس کی کچھ لوگ باتیں یقیناً مان لیں گے، اب وہ آگے بات کریں گے ہمارے لوگوں میں اور ان میں سے مانیں گا، کوئی دلیل پوچھے گا، ایک سلسلہ جو ہے نا مسلسل پوری قوم میں پھیل جائے گا جس کو وہ فساد کا نام دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یا تمہارا دین بدل دے گا یا پھر زمین میں یہ فساد برپا کر دے گا، لہذا مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل ہی کر دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ لیکن اللہ رب العزت جسے رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ انبیاء کرام کا تو پھر اختیار یہی ہے نا، بلکہ ہر مومن کا سب سے تیز دھار اور سب سے مضبوط ہتھیار دعا ہے۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب کبھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آئے مومن دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مانتا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، دعا مانگی، انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں اپنے اس رب کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے بچائے من کل متکبر، ہر متکبر سے۔ اب یہ فرعون سے بڑا متکبر کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو بچا لے اس متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو کہ یوم حساب قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اگر یہ قیامت پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کو خوف ہوتا، مروں گا، اٹھایا جاؤں گا، اگر میں اس پہ زیادتیاں کروں گا تو مجھے ان کا جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ قیامت پر یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، یا اللہ اس سے مجھے تو بچا۔ اللہ رب العزت نے بچایا یا نہیں بچایا؟ اللہ رب العزت نے اس انداز سے بچایا کہ پورے کا پورا لشکر فرعون کے ساتھ ہے اور سارے کے ساروں کو ایک ہی وقت میں پانی میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ وہی
دریا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور قوم گزری ہیں، وہی جگہ جہاں سے وہ گزر گئے ہیں وہیں سے یہ بھی گزرنے لگے۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے نا، انفلاق البحر کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے راستہ بنایا، اور وہی راستہ جس سے موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم نکل گئے، وہی راستہ ان کے لیے قبر بن گیا۔ بعض لوگ بڑی دور کی کوری لاتے ہیں، کسی نے ایک مرتبہ ایک جملہ لکھا تھا، کوئز کے طور پر بھی تھا، کہ وہ کون سی جگہ ہے یا وہ کون سا علاقہ ہے کہ جس نے سارے اس دنیا میں صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا ہے۔ سمجھ آتی بات کی ہے نہیں؟ یعنی یہ وہ زمین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مارنے سے جب یہ راستہ بن گیا تو سورج آ گیا نا وہاں، اور پھر وہ دوبارہ مل گیا، دوبارہ اس کو سورج دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس انداز سے اس کو غرق کیا، پوری قوم، اور یہ غرق ہو گئے، قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور اللہ نے اس کا نام و نشان نہیں مٹنے دیا، اس کو رکھا، فرعون کو رکھا، اور آج تک بھی موجود ہے، اور مصر میں میوزیم میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے لیے عبرت بنا کے رکھا کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یہ مرا ہوا پڑا ہے۔ اور جو خدا ہوتا ہے وہ تو نہیں مرتا نا، وہ نہ پانی سے نہ کسی اور سے، اسے اللہ تو ساری دنیا کو بنانے والا، ساری دنیا کو چلانے والا، اور سب کو مارنے والا اور بنانے والا ہے۔ اور یہ جو اس وقت میوزیم میں پڑا ہوا ہے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے غرق کیا، تباہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر۔ اور یہی وہ دن ہے، اب یہ کس دن آیا یہ سلسلہ جو پانی کے اندر سے، نیل کے اندر سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی، اور یہ گزرا اور تباہ ہوا، غرق ہوا، یہ 10 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم کا دن ہے جسے ہم نے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہچان رکھا ہے، دوسرا ہمیں کوئی حوالہ یاد ہی نہیں۔ 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہودیوں نے روزہ رکھا، بنی اسرائیل روزہ رکھتے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے روزہ رکھا کہ اللہ نے مجھے اس دن نجات دلائی، شکرانے کا روزہ رکھا، اور بنی اسرائیلی روزہ رکھتے آ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، بلکہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ 10 کا رکھ لیا، وہ سنت قرار پا گیا، کہا کہ اگلے سال میں 9 کا ضرور رکھوں گا، یعنی یہودیوں کی مخالفت کرتے وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ اور ہم نے وہ سارے کا سارا دن جو ہے وہ کن کھاتوں میں لگایا ہوا ہے، اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کا وقت آئے گا پھر انشاءاللہ محرم کے قریب جا کے۔ ہم نہ روزہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی قوم روزہ رکھتی رہی، یہود مسلسل روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ اب یہ کون سی قوم پیدا ہو گئی ہے کہ اس دن یہ سبیلیں لگاتے ہیں اور بریانیاں بانٹتے ہیں، بلکہ حلیم کھلاتے ہیں، اور کیا کیا کچھ لوگوں کو کھلا رہے ہیں؟ کہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ان کی کردار اور فعل؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا، اور فرعون کو تباہ و برباد کیا، پوری قوم بھی غرق کر دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ جب کبھی کسی سے آپ کو خوف محسوس ہوتا، ڈر محسوس ہوتا، تو اس وقت آپ بھی دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا بڑی مشہور ہے، کون سی ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ یہ سر میں، طاقت میں، جس اعتبار سے بھی ہیں، یہ ہیں لیکن تیرے مقابلے میں کچھ نہیں، ان کے مقابلے میں ہم تجھے رکھتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہم ان کے شر سے حفاظت چاہتے ہیں۔ اور ایک دعا جو صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک پہلی قوم کے ایک شخص نے یہ دعا کی تھی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ دعا ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ واقعہ جادوگر کا اور لڑکے کا جس کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور جیسے ہی اسے کو لے کے جاتا قتل کرنے کے لیے، کہاں پہاڑ پہ چڑھا کے گرا دو،
پہاڑ کے قریب گئے، لڑکا وہیں کھڑا ہے، باقی سارے گر کے مر گئے. کہاں اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں جا کے کہیں اس کو ڈبو کے آ جاؤ. کشتی میں بٹھا کے لے گئے، سارے ڈوب کے، لڑکا پھر واپس. اور یہ دعا وہ لڑکا مانگتا تھا. پہاڑ پہ گیا، یہی دعا کی، سمندر میں گیا، یہی دعا کی. کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میں تو میں ہوں اور یہ سارے مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، تو جس طریقے سے چاہے میرے لیے کافی ہو جا. اور اللہ کافی ہو جاتا، دشمنوں کو ختم کر دیتا، بچہ واپس آ جاتا. یہی دعا ہم بھی جب چاہیں، اور خاص طور پر جب ہمیں کسی سے ناجائز طور پر خطرہ ہو کہ یہ ہمارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہ بنے، یہ دعا ہم آج بھی کر سکتے ہیں. اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کے شر سے ہمیں تو بچا. اور یقیناً اللہ رب العزت اگر آدمی خالص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ کہ دعا جس نے مانگی تھی اسے اللہ نے بچایا. ہمارے نبی نے یہ دعا ہمیں سکھلائی. اگر ہم یہ دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے شر سے بچائے گا. اس انداز سے یہ دعا کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، ان میں دعاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہتھیار استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئی تو کچھ نہ کچھ کیا اور کسی نہ کسی سرکار دربار کی طرف بھاگ نکلے. ایسے ہے کہ جیسے ہمارے لیے کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے درباروں پر ہے، سرکاروں کے پاس. ہمارے پاس کتابوں میں، اچھی قسم کی مستند کتابوں میں دعائیں ماشاءاللہ ایک دو نہیں، سینکڑوں دعاؤں کے مجموعے موجود ہیں. زندگی میں ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی پریشانی کے لیے دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں. اگر موقع بموقع صحیح دعا مانگی جائے تو عربی میں دعائیں موجود ہیں. اور اگر کبھی کسی کو کسی موقع پہ عربی دعا یاد نہیں، اپنی زبان میں دعا مانگے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں تو اللہ کو آپ کی زبان نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تمام زبانیں جانتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا لینگویج پرابلم کوئی نہیں ہے. دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور کسی مرے ہوئے آدمی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے کہیں کہ میرا کچھ کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ مان لیتے ہیں کہ وہ پہلے بہت بڑا انسان تھا، نیک تھا، ولی اللہ تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی جتنے مرے ہوئے ہیں سارے ایسے ہی تھے. جو ہمارے آج کل پیروں کی شکل میں سامنے لائے جا رہے ہیں لوگ، بدماش قسم کے، زانی، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ. مان لیتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی نیک تھا، ولی اللہ تھا، لیکن وہ فوت ہو چکا ہے. اب اس کی قبر پہ جا کے کہیں کہ تو میرے لیے کچھ کر. جو زندہ ہے، حی و قیوم ہے، اس سے مانگو، وہ ہے جو کچھ کر سکتا ہے. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اسے موقع بموقع استعمال کرنا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی طغیانیاں دیکھیں تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور ہر متکبر آدمی سے جو کہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں جو برادران موبائل وغیرہ رکھتے ہیں، براہ مہربانی اس کو کچھ ایسی حالت میں رکھا کریں کہ درس کے دوران یہ اپنا کام شروع کر دیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. کیا ہم مسلمان بھی بنی اسرائیل سے ہیں؟ ایک مناظر کا دعویٰ ہے. مناظر نے کہا ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو اصل میں پتہ ہی نہیں کہ ہم اصلاً کن میں سے ہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم کن میں سے ہیں. آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. ہم کن میں سے ہیں؟
بر صغیر پاک و ہند میں تو میرا خیال ہے کہ خاص طور پر یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے ہیں، کیونکہ 4-6 نسلیں پیچھے جانے کے بعد ہم کن میں سے ہیں، وہ ملک کن کا ہے اور وہ ملک جو ہے اس میں کون لوگ آباد ہیں، کسی کا بھی ہم نام نہیں لیتے، لیکن ہمیں یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دعویٰ جو لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ کرے کہ اپنے دعوے میں سچے ہوں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان، انڈیا خاص طور پر، میرا خیال ہے بنگلہ دیش کا حال بھی وہی ہوگا، لیکن ان کے بارے میں ذرا اس قسم کی معلومات کم ہیں۔ ہر گلی میں 1-2-4 گھر سیدوں کے ہوتے ہیں، بنی سادات، 1-2 محلے میں ایک ہوگا یا گلی میں ایک ہوگا، گاؤں میں ایک ہوگا، لیکن 1-2-4 ضرور ہوتے ہیں۔ اور پورا عرب گھوم جائیے، آپ کو کہیں کہیں کوئی سید ملے گا۔ جو سید تھے اصل وہ کہاں تھے؟ ہندوستان میں تھے یا عرب میں تھے؟ عرب میں تھے، اور یہاں کہیں کہیں کوئی نظر آتا ہے، یقیناً ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سے واسطہ پڑا مجھے پرسنلی، وہ سید ہیں ابو ظبی میں۔ مکہ میں جائیں کہیں کہیں آپ کو کچھ گھروں کے اوپر کچھ لکھا ہوا ایسا نظر آئے گا، آل شریف کر کے۔ آل شریف جو ہیں یہ سید ہوتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑے ہیں عربوں میں۔ سارے کے سارے سید یہاں سے عرب چھوڑ کر ہندوستان میں چلے گئے تھے، وہاں گلی گلی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دعویٰ نہ کیا کریں تو اچھا ہے، لیکن جو کرتے ہیں اللہ کرے وہ سچے ہوں۔ یہ کہنا کہ بنی اسرائیل سے ہیں یا کہاں سے ہیں، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے الحمدللہ یہی شرف کافی ہے۔ کیا بیعت رضوان میں عبداللہ بن ابی موجود تھا؟ عبداللہ بن ابی، بیعت رضوان آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان اور بیعت شجرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اور یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، یہ تو پہلے ننگا ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی بدر میں شرکت کی ان میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے بعد وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، وہ 1400 مومن تھے، 1400 صحابی تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور عبداللہ بن ابی جب مرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنا چاہا، اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ اگر اس کا جنازہ پڑھو گے بھی تو میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ اس کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیعت رضوان میں شریک ہوا ہو اور اللہ اس کے لیے اتنے سخت الفاظ کہے؟ انڈیا میں ایک ہیرا گروپ نام کی کمپنی ہے، یہ ہیرا گروپ نہیں، ہیرا گولڈ ہے میرا خیال ہے، جو ہم نے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو وہ اپنا منافع دیتی ہے۔ اگر آپ کے علم میں اس کمپنی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تو بتائیے۔ مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ابھی مجھے اتنی معلومات ملی ہیں کہ اس کمپنی کے جو مالک ہے خاتون، اس نے کوئی سیاسی پارٹی بھی لانچ کر دی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں آیا ہوگا۔ اور اس ہیرا گروپ میں خاص طور پر ہندوستان کے کئی بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں۔ اب علماء کی شمولیت سے کچھ تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل علماء، بڑے مشہور و معروف خطیب، بڑے بڑے واعظ، وہ اس میں شریک ہیں، تو یقیناً ان کا ظاہر ہے کہ پہلے انہوں نے پوچھا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی، اس کا پروسیجر سارا دیکھا ہوگا، اس کے بعد ہی شرکت کی ہوگی۔ لیکن اس سے زیادہ ہم یہ کہیں کہ 100% ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ مجھے نہ ان کے خلاف کچھ معلوم ہے، ان کے حق میں اتنا معلوم ہے کہ علماء کرام کی شرکت جو ہے وہ میرا پیسے کے پیچھے دوڑ لگانے والے نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ پوچھا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ اس میں کچھ فالٹس بھی ہوں، اور ایسا ممکن ہے ابھی جہاں راجہی بینک اسلامی بینک شمار ہوتا ہے
بینک راجہی، بینک البلاد، بینک الانما، البینک الاسلامی، کئی لوگ اس پہ بھی بعض اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی فالٹ، کوئی نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. اسی طرح ہیرا گروپ پر بھی اعتراضات کچھ مجھے سننے میں آئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں اہل علم ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. اب یہ دونوں طرح کی ملی جلی رائے ہے، لیکن میرا پرسنلی کچھ زیادہ اس کے بارے میں مطالعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہندوستان میں ہے یہ سارا سلسلہ، اور وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء جو ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے.